खुदाम यस्सु के पाक मुकद्दस जलाली कुदरत वाले अजीम नाम में आप तमाम नाजरीन को मेरा सलाम पहुँचे और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा ने खूबसूरत मौका फ़राहम किया है कि हम उसके कलाम पर गौर करें। और आप देख रहे हैं ब्रेड ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की रोटी। यीशु मसीह ने अपनी तालीमात में ये बात सिखाई है कि वो ज़िंदगी की रोटी है। और हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा का कलाम जिसके बारे में लिखा है, आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदावंद के मुंह से निकली है। खुदा का कलाम जिंदगी की रोटी है, वो रोटी जो हमें हमेशा की जिंदगी देती है। और मुकद्दस कलाम में लिखा है कि मैंने तेरे कलाम को अपनी ज़रूरी खुराक से ज़्यादा ज़ख़ीरा कर लिया। तो हम शुक्रगुजारी करते हैं। इस वक्त हम खुदा के कलाम पर गौर करेंगे और मैं चाहता हूँ कि मुकद्दस कलाम में से जो आज का हवाला है उसे हम पढ़ें और फिर मिलकर दुआ करेंगे ताकि पाक रूह हमारी रहनुमाई करे और हम सीखें कि खुदा आज हमारे साथ क्या कलाम करना चाहता है, कौन सी बात है खुदा के कलाम में से जो आज हमारे लिए। आइए मेरे साथ मुकद्दस कलाम में से खोलें। इंजीली बयान है मत्ती रसूल की मार्फत और उसका 5वां बाब और 17 आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो खोलें और ध्यान से मेरे साथ खुदा के कलाम में से देखें। लिखा है मत्ती 5:17 में, ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ, मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की इलाही आसमानी बरकत हो। आमीन आमीन। आइए दुआ के लिए सरों को झुकाएं और खुदा के पाक रूह को मौका दें वो हमारी मदद और रहनुमाई करें। हमारे आसमानी बाप, हम इस वक्त तेरे पाक जलाली मुकद्दस और कुदरत वाले नाम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं और इस बात के लिए बेहद शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें मौका दिया कि थ्रू मीडिया तेरी खुशखबरी, तेरी इंजील और इंजील का पैगाम दुनिया और लोगों तक पहुंचाया जाए। इंजील जो खुशखबरी है और ये पूरी दुनिया के लिए है, ये किसी खास तबके, खास ग्रोह के लिए नहीं बल्कि अक़वामी आलम के लिए तूने दी है। तेरा शुक्र हो खुदा। इस वक्त जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जो गुफ्तगू कलाम की सच्चाइयाँ उन तक पहुँचे, तेरा पाक रूह ज़ोर से काम करे ताकि वो उसको रिसीव कर सके और तेरा कलाम ज़िंदगी और घरानों में बरकत, शिफा, निजात, बहाली, दुनिया, उम्मतों, कौमों के लिए तरक्की का, सरफराजी का और बरकत का बाइस हो। मदद फरमा यीशु मसीह के जिंदा पाक मुकद्दस और कुदरत वाले नाम में, आमीन आमीन। जी अज़ीज़ो, आज हम बात करेंगे, मुकद्दस कलाम में से सीखेंगे, जानेंगे, आप तक खुदा का कलाम पहुंचाया जाएगा। वाई डिड जीसस कम? यीशु मसीह क्यों दुनिया में आए, क्या मकसद था, क्या करने आए थे, क्यों खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा। इब्रानियों के ख़त का मुसन्नफ़ हमें ये पैगाम देता है कि खुदा ने नबियों की मार्फत हिस्सा बहिस्सा और तरह बतरह कलाम करके ज़मानों के आखिर में बेटे की मार्फत कलाम किया है। ज़मानों के आखिर में क्यों खुदा ने बेटे को दुनिया में भेजा है, ये आज का टॉपिक है जिसके बारे में हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे, जानेंगे, गौर करेंगे। इंजीली बयान आयत मुकद्दसा मत्ती रसूल की मार्फत 5वां बाब 17वीं आयत में लिखा है, ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ, मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। क्यों यीशु मसीह दुनिया में आए? पूरा करने के लिए आए। नोट फरमा ले, ये उसका जवाब है जो मैंने शुरू में बात की कि यीशु मसीह क्यों दुनिया में आए, मकसद क्या था, पर्पस क्या था? पूरा करने के लिए। वो चीज़ें जो नामुकम्मल थी, वो चीज़ें जो अभी पूरी होने वाली थी। मिसाल के तौर पर शरीयत पर इंसान अमल करके और शरीयत के जो कवानीन हैं, जो असूल हैं, जो लॉ है, उसको उस पर अमल करके फिर भी इंसान खुदा के म्यार पर पूरा नहीं उतर सकता। इंसान कहीं ना कहीं कमज़ोर और नामुकम्मल रह जाता था, कहीं ना कहीं इंसान में अधूरापन था। यीशु मसीह ने कहा, मैं उस अधूरेपन को पूरा करने आया हूं। अगर आप फील करते हैं, कई दफ़ा हम महसूस करते हैं कि हम नामुकम्मल हैं, हमारे काम नामुकम्मल हैं, हमारी शख्सियत नामुकम्मल है, अभी तक हम में
کاملیت نہیں آئی، ابھی تک ہم کاملیت کی طرف نہیں گئے، تو پھر آج آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ یسوع مسیح اسی لیے دنیا میں آئے کہ ہم مکمل ہو جائیں۔ وہ کام ہم جانتے ہیں کہ شریعت خدا کے کلام کے مطابق تھی، وہ قربانیاں جو شریعت کے مطابق گزرانی جاتی تھی، دی جاتی تھیں، وہ اچھی تھیں، لیکن وہ عارضی تھیں، وقتی تھیں۔ وہ انسان کو مکمل طور پر نجات، خدا کی نزدیکی اور فردوس، خدا کی بادشاہی میں لے کر نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اچھی تھی، وہ عارضی تھی، وہ وقتی تھی، وہ تھوڑے وقت کے لیے تو انسان کو نجات دیتی تھی، لیکن انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دیتی تھی۔ مثال کے طور پر موسوی شریعت کے مطابق جتنی بھی قربانیاں گزرانی جاتی وہ 1 سال کے لیے، پھر سال مکمل ہونے کے بعد یوم کپور، جو اہل یہود کے کیلنڈر میں، ان کی جنتری میں سب سے اہم دن ہے، کفارے کا دن، یوم کپوریم یا یوم کپور اسے کہتے ہیں۔ جب وہ دن آتا تھا تو اس وقت قربانیاں گزرانی جاتی تھی تاکہ خدا کی نزدیکی حاصل کی جائے، خدا کی خوشنودی حاصل کی جائے، خدا کو خوش کیا جائے۔ اور آج بھی دنیا میں بہت ساری اقوام قربانیاں دیتی ہیں، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بہت اچھی تھی، لیکن یہ ساری چیزیں انسان کو ہمیشہ کی زندگی یا مکمل نجات نہیں دے سکتی۔ عارضی، وقتی، 1 سال کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے معافی ملتی تھی، لیکن یسوع مسیح اس دنیا میں اس لیے آئے کہ ہم مکمل ہو جائیں، نجات کا کام پورا ہو جائے، ہماری شخصیت مکمل ہو جائے، خدا کے ساتھ ہمارا دوبارہ میل ملاپ ہو جائے، ریکنسلیشن ہو جائے، ہم دوبارہ خدا کے ساتھ جڑ جائیں۔ وہ فیلوشپ جو باغ عدن میں ٹوٹی تھی، ختم ہو گئی تھی، اس کو دوبارہ جوڑنے کے لیے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے۔ تو ہم سیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے کہ وہ ہماری شخصیت کو مکمل کرنے آیا، وہ ہمیشہ نجات دہندہ ہے۔ کبھی کبھی میں غور کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ پہلے وہ بچے کی صورت میں پیدا ہوا اور اب وہ بادشاہ کی صورت میں آئے گا۔ وہ تب بھی بادشاہ ہی تھا۔ اب جانتے ہیں جب مجوسی آئے تو انہوں نے آ کر پوچھا یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ وہ تب بھی بادشاہ تھا، کیونکہ وہ ابدی ہے، اور ابدیت جو ہے وہ ہمیشہ ابدیت ہے، وہ ازلی اور ابدی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا ہے جو ازلی اور ابدی ہے وہ یکساں ہوتا ہے، اس کی ذات یکساں ہے۔ جیسے پالوس رسول فرماتے ہیں یسوع مسیح کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ اس کو زمانوں کے ساتھ ریلیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو پتہ مرتھا اور مریم بھی یہ کہ اگر تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا۔ اور پھر خدا نے کہا وہ جی اٹھے گا۔ انہوں نے کہا جی ہم جانتی ہیں کہ وہ جی اٹھے گا۔ دونوں بہنیں کہنے لگی قیامت کے دن جی اٹھے گا۔ خدا نے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ آج جاننے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح جو ازلی اور ابدی ہے، الفا اور اومیگا ہے، اس کا نہ تو کوئی شروع ہے اور نہ اس کا کوئی اختتام ہے، کیونکہ وہ ازل ہی سے باپ کے ساتھ تھا۔ تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یسوع مسیح ازلی اور ابدی ہے۔ جی ہم سیکھ رہے ہیں خدا کے کلام میں سے کہ کیا وجہ تھی کہ وہ دنیا میں آیا۔ وہ ہر وقت مکمل ہے، وہ جہاں بھی جیسے بھی ہے وہ مکمل ہے۔ اور جب ہم یوحنا رسول کی معرفت انجیلی بیان اور اس کے 12ویں باب کی 27ویں آیت مقدسہ پڑھتے ہیں، آئیے دیکھ لیں میرے ساتھ۔ یوحنا کی معرفت انجیلی بیان ہے اور اس کے 12ویں باب کی 27ویں آیت نکالیے۔ دا گاسپل آف جان چیپٹر 12 ورس 27۔ دیکھیے میرے ساتھ 12ویں باب کی 27ویں آیت مقدسہ میں لکھا ہے، اب میری جان گھبراتی ہے، بس میں کیا کہوں، اے باپ مجھے اس گھڑی سے بچا، لیکن میں اسی سبب سے، پھر خدا فرماتے ہیں میں اسی سبب سے تو اس گھڑی کو پہنچا ہوں۔ اور آگے لکھا ہے، اے باپ اپنے نام کو جلال دے، پاس آسمان سے آواز آئی کہ میں نے اس کو جلال دیا ہے اور پھر بھی دوں گا۔ عزیزو یہاں پر لکھا ہے کہ یسوع مسیح جو ہیں
وہ باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے آئے۔ باپ کی مرضی کیا تھی؟ کہ بیٹا نسل انسانی کے لیے کفارہ دے، گنہگاروں کی جگہ وہ اپنی جان فدیہ کے طور پر، اٹانمنٹ کے طور پر، کفارے کے طور پر دے۔ یہ پرپس تھا یسوع مسیح کے دنیا میں آنے کا۔ دنیا کو جان لینے کی ضرورت ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو اسی لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ وہ گنہگاروں کی خاطر اپنی جان دے۔ اور جب ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، جیسے میں بتا رہا ہوں کہ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید چرنی میں وہ پیدا ہوا تھا، وہ وہاں پر بچہ تھا، بادشاہ نہیں تھا، اب وہ بادشاہ کی صورت میں آ گیا، تب بھی وہ بادشاہ تھا اور آج بھی بادشاہ ہے۔ اور جب ہم یوحنا 18:37 میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا کہ اسے سوال کیا گیا کیا تو بادشاہ ہے؟ اس نے کہا تو خود کہتا ہے، تو خود کہتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ڈیوائن ٹروتھ ہے، یہ الہی سچائی ہے کہ یسوع مسیح ازلی اور ابدی بادشاہ ہے۔ اور جب ہم خدا کے کلام میں سے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، میرے ساتھ دیکھیے، تموتھیوس کو لکھتے ہوئے پالوس رسول لکھتے ہیں، تموتھیوس کو لکھا گیا پہلا خط ہے، پہلے باب کی 15ویں آیت مقدسہ میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ لکھا یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جس میں سب سے بڑا میں ہوں۔ یہاں پر ہم سیکھ سکتے ہیں خدا کے کلام میں سے کہ یسوع مسیح کیوں دنیا میں آیا۔ لکھا ہے کہ یہ بات، پھر نوٹ فرما لیں، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ سوال کیا تھا کہ یسوع مسیح کیوں دنیا میں آیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کے گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے آیا، کیونکہ کوئی بھی گنہگار اپنا کفارہ خود نہیں دے سکتا، وہ نجات نہیں پا سکتا۔ ایون جو کوئی کسی الزام میں پکڑا جاتا، وہ اپنی گواہی نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ اس پر الزام ہے۔ کوئی ایسا شخص جس پر کوئی الزام ہے اور وہ اکیوزڈ ہے اور اس پر الزام لگایا گیا ہے اور اسے نامزد کیا گیا ہے، اور اس کی جگہ کوئی دوسرا گواہی دے گا، کیونکہ اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح جو گنہگار ہے وہ اپنا کفارہ نہیں دے سکتا، اور خدا کا جو تقاضا تھا، خدا کا جو معیار تھا، خدا کا جو سٹینڈرڈ تھا، وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے تو پھر بہت زیادہ پاکیزگی کی، راست بازی کی ضرورت تھی، اور اس معیار پر کوئی شخص نہیں اتر سکتا۔ جتنے مرضی آپ اچھے کام کر لیں، جتنے مرضی آپ نیک ہو جائے۔ ایک اور چیز، ہم نیک کام کر کے نیک یا راست باز نہیں ہو سکتے، کیونکہ خدا کی نگاہ میں، خدا کی نظر میں ہماری راست بازی ناپاک دھجیوں، چیتھڑوں، گندگی کی مانند ہے۔ تو پھر کس طرح ہم خدا کو خوش کر سکتے ہیں؟ کوئی بشر دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے نیک ہیں، جو بڑے راست باز ہیں، جو بڑے ایماندار ہیں، وہ ایماندار راست باز ہونے کے باوجود خدا کا جو معیار ہے اس پر نہیں وہ اتر سکتے، خدا کا جو سٹینڈرڈ ہے اس پر نہیں وہ اتر سکتے۔ خدا کا جو تقاضا ہے وہ صرف بیٹے یسوع نے پورا کیا ہے۔ اس لیے پالوس رسول یہ منادی کرتے ہیں، یہ میسج دے کہ یہ بات سچ ہے، حق ہے، برحق ہے، ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ یسوع مسیح گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ تو میرے عزیزو، کلام کی یہ سچائی جس کا ذکر میں کر رہا ہوں کہ وہ دنیا میں آیا، اور مقدس کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہے کہ نور دنیا میں آیا اور لوگوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا، کیونکہ ان کے کام برے تھے۔ ہر زمانے میں آپ نوٹ کریں، ہر زمانے میں برائی کو لوگ ہمیشہ پسند کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بتاتا چلوں بات، کہ جو راستی ہے، جو پاکیزگی ہے، جو سچائی ہے، اس کو کئی دفعہ لوگ دبانے کی تو کوشش کرتے ہیں۔ آج جب ہم پوری دنیا کو دیکھتے ہیں تو اس میں بدی کا بول بالا ہے، ناراستی زیادہ ہے، اور کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غالب آ جائے گی، لیکن یہ فلسفہ غلط ہے۔
کہ بدی غالب نہیں آ سکتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ جو برے لوگ ہیں، جرائم پیشہ لوگ ہیں، وہ بھی راستی کا، پاکیزگی کا، ایمانداری کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ وہ نیکی کے کام کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو نیک سمجھیں، نیک جانیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ برائی قائم نہیں رہ سکتی، برائی ٹھہر نہیں سکتی، بدی ٹھہر نہیں سکتی۔ بہت جلد وہ دن آنے والا ہے جب خدا اس بدی کا، ناراستی کا خاتمہ کرے گا، اور خاتمہ ہوگا اس کا، کیونکہ راستی غالب آئے گی، خدا غالب آئے گا۔ ابلیس اور اس کی قوتیں اور طاقتیں جنہوں نے پوری دنیا میں بدی، ناراستی کو پھیلایا ہے، اور آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں کس قدر لوگ بدی کو، ناراستی کو، ناپاکی کو پسند کرتے ہیں، لیکن اس کا بہت جلد خاتمہ ہونے والا ہے۔ اس کی مثال اس طرح بھی دی جا سکتی ہے کہ دو ٹیمیں جب آپس میں کھیل رہی ہیں، فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے، اور آخری لمحات تک کسی کو نہیں پتا کہ ان میں سے کون سی ٹیم جیتے گی۔ ممکن ہے کہ آخری لمحات میں ایک ٹیم گول کر کے دوسری ٹیم پر غالب آ جائے، اس کو شکست دے دے، ون کر جائے، ونر ہو جائے۔ اسی طرح ہونے والا ہے۔ گو دنیا میں بدی، ناراستی بہت زیادہ پھیل چکی ہے، لیکن بہت جلد اس کا خاتمہ ہونے والا ہے، کیونکہ خدا فاتح ہے، خدا ارجمند ہے، خدا سربلند ہے، اور وہ غالب آتا ہے۔ اس لیے کبھی دل نہ چھوٹا کریں۔ کئی دفعہ ایماندار بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ جی کیا کریں، جی ہمارے ارد تو کوئی بھی نیک نہیں ہے، کوئی بھی راست باز نہیں ہے، کوئی بھی ایماندار نہیں ہے، ہم کہاں پر جائیں، کوئی سچ بولنے والا نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ناراستی، ناپاکی، جھوٹ، گندگی، گناہ، کیونکہ گناہ بے چینی پیدا کرتا ہے، خوف پیدا کرتا ہے، ابتری پیدا کرتا ہے، پیس نہیں ہوتا۔ آپ کی زندگی میں کبھی پیس نہیں، خوشی نہیں دے گا گناہ آپ کو۔ اگر آپ گناہ کر کے سمجھتے ہیں، جھوٹ بول کر، فراڈ کر کے، بے ایمانی کر کے آپ دولت کٹھی کر لیتے ہیں، آپ اچھا کھانا کھا لیں گے، آپ اچھا لباس پہن لیں گے، آپ اچھا گھر بنا لیں گے اس دولت سے، لیکن آپ کو جو پیس آف مائنڈ، پیس آف ہارٹ، آپ کو جو سکون قلب اور ذہنی سکون ہے، وہ نہیں ملے گا۔ وہ اس اچھے گھر سے، خوبصورت گھر سے، گاڑی، روپے پیسہ، لباس، سب کچھ ہونے کے باوجود پیس نہیں ہوگا آپ کے پاس، پیس نہیں ہوگا۔ اور جب خدا آپ کو برکت دے گا، جب خدا آپ کو سرفراز کرے گا، تو پھر آپ کی زندگی میں اطمینان ہوگا، پیس ہوگا، آپ شکر گزاری کریں گے۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس کے کلام کو، اس کے کلام کی سچائی کو لینا ہے۔ تاریکی، ہمارے گرد بہت تاریکی ہے، بہت زیادہ، پوری دنیا میں، ترقی پذیر ممالک میں، ترقی یافتہ ممالک میں، ہر طرف گناہ کی تاریکی ہے۔ اس تاریکی کو ہم نے میسج نہیں دینا، ہم نے یسوع جو خدا کی روشنی، نور ہے، اس کے بارے میں بتانا ہے۔ اور جب وہ روشنی آئے گی تو یہ تاریکی مٹ جائے گی، تاریکی ختم ہو جائے گی، کیونکہ روشنی ہے، اور جب روشنی ہوتی ہے تو پھر تاریکی ٹھہر نہیں سکتی۔ تو اسی طرح یسوع مسیح جو آفتاب صداقت ہے، دوبارہ اس دنیا میں آنے والے ہیں، اور گناہ کی تاریکی مٹے گی۔ تو اس لیے خدا فرماتے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے کو آیا ہوں۔ نبوتوں کی تکمیل کے لیے وہ آئے ہیں، تاکہ نبوتیں پوری ہوں۔ یسوع مسیح کی بابت بہت سارے نبیوں نے نبوتیں کی تھی، اور وہ ساری نبوتیں پوری ہوئیں جب یسوع مسیح دنیا میں آئے۔ انہوں نے آ کر نسل انسانی کا کفارہ دیا۔ اور ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یسوع مسیح کے بغیر ہماری زندگی نامکمل ہے۔ ہم یسوع مسیح میں مکمل ہو سکتے ہیں، اس لیے اس نے کہا تھا کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میں آج آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کے بغیر ہماری زندگی نامکمل ہے۔ ہم جو کام بھی کر لیں وہ نامکمل ہی رہے گا، کیونکہ اگر آپ کسی کام کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، پورا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ یسوع کے پاس آئیں، کیونکہ یسوع مسیح کی ذات اقدس ہمیں مکمل کرتی ہے۔ آپ کی زندگی میں سب کچھ ہو، آپ کے پاس دولت بھی ہو، آپ کے پاس
रुपए पैसा, आपके पास सोना, आपके पास गाड़ी, आपके पास अच्छा घर हो, और अगर यीशु नहीं है तो इत्मीनान नहीं है। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि सब कुछ होने के बावजूद अगर सुकून कल्ब नहीं है, आपके पास दिली इत्मीनान नहीं है, तो फिर आप की ज़िंदगी, आपकी आसाइशें नामुकम्मल है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें मुकम्मल हो जाएं, आपकी शख्सियत मुकम्मल हो जाए, ठीक है, आपने देखा बेशुमार लोगों को तालीमी तौर पर अगर वो पीछे रह जाते, वो कहते मैं तालीम नहीं है मेरे पास, मेरी ज़िंदगी क्या है, मेरी ज़िंदगी नामुकम्मल है। कई लोग कहते हैं मेरे पास अच्छी जॉब नहीं है और अच्छा बिजनेस नहीं है, मेरी औलाद अच्छी नहीं है, मेरी वाइफ अच्छी नहीं है, मेरा शोहर अच्छा नहीं है, मेरी ज़िंदगी नामुकम्मल है, ये होता तो ऐसे होता, ये होता तो वैसे होता। ये सब कुछ मिलने के बावजूद भी आप फील करेंगे कि आप नामुकम्मल हैं। लेकिन जब यीशु आपकी ज़िंदगी में आएगा तो वो आपके नामुकम्मल कामों को भी मुकम्मल कर देगा। और यही उसके आने का मकसद है कि वो दुनिया में इसीलिए आया है कि हम मुकम्मल हो जाए, कंप्लीट हो जाए। हमारे अधूरे काम, नामुकम्मल काम, हमारी शख्सियत, हमारी गुफ्तगू, हमने जो कुछ भी दुनिया में किया है वो फिर हमें मुकम्मल पूरा होता हुआ नजर आएगा, उसमें परफेक्शन आ जाएगी। आज जो खामियां आप ढूंढ रहे हैं और निकाल रहे हैं, और लोग भी आप में खामियां ढूंढते और निकालते हैं, और जब यीशु में आप आ जाएंगे तो सारी चीजें कवर हो जाएंगी, क्योंकि वो हमें मुकम्मल करता है। तो अभी मैं चाहता हूं कि हम मिलकर दुआ भी करें और खुदा के हुज़ूर झुकें। ब्रेड ऑफ लाइफ में, ज़िंदगी की रोटी में आज हमने सीखा है कि यीशु मसीह हमें मुकम्मल करता है। अगर आप भी फील कर रहे हैं कि आप नामुकम्मल है, अधूरेपन का शिकार है, मायूस है, परेशान है, तन्हा है, रिजेक्टेड है, रिजेक्शन का सामना है, डिस्क्रिमिनेशन का सामना है, तासब का सामना है, जॉब नहीं मिलती, अभी तक आपकी शादी नहीं हुई, या कोई और आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हैं जिसकी आप कमी फील कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए दुआ करूँगा और खुदावंद आपको आसूदा करेगा, खुदावंद आपको पीस देगा, खुदावंद आपके नामुकम्मल अधूरेपन को मुकम्मल कर देगा। लेट्स प्रे टुगेदर। आइए मिलकर दुआ करें, सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें। लश्करों के खुदा, इस वक्त जितने भी नाजरीन मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनके साथ मुत्तफिक होता हूँ, ईमान में एक होता हूँ। तू फरमाता है जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। यीशु के नाम से इनकी ज़िंदगी में से, इनके घरानों में से, इनके ख़ानदानों में से हर तरह की कमी और घाटे और कमज़ोरी और जो चीज़ें नामुकम्मल हैं, ऐ खुदावंद तेरी हजूरी, तेरे पाकरू की कुदरत उन पर ठहरे, जुम्बश करे। यीशु का लहू, यीशु का कफारा इन्हें ढांप ले, इन्हें कवर कर ले, और ये मुकम्मल हो जाए, ये मुकम्मल हो जाए, और तेरी शुक्रगुजारी करें और कहें कि यीशु ने मेरे लिए बड़े बड़े काम के लिए, यीशु ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए। इन्हें बरकत दे। अगर बीमार हैं, बेरोजगार हैं, ख़ानदानी परेशानी है, औलाद का मसला है, औलाद नहीं है या नरीना औलाद नहीं है, एक एक डिज़ायर जो तेरे कलाम के मुताबिक है पूरी हो जाए यीशु के नाम में, पूरी हो जाए यीशु के नाम में। इनके घरों में रूहानी, माली, ख़ानदानी बरकतें हैं और खुशी खुरमी और सुकून कल्ब इन्हें हासिल हो, यीशु मसीह के पाक जलाली मुकद्दस और कुदरत वाले नाम में, आमीन आमीन। मैं ईमान रखता हूँ अजीज़ों कि आपने खुदावंद के कलाम से बरकत पाई और दुआ के वसीला से भी बरकत हासिल की है। अभी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और चलते चलते आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि PMI टेलीविज़न का YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ये सारे मैसेजेस, ये सारे प्रोग्राम्स जो आप PMI टेलीविज़न पर देखते हैं उनको YouTube चैनल पर भी आप दे सकें, ताकि जब भी आपको मौका मिले आप खुदा का कलाम सुन सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप वॉचिंग PMI।